پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج جو میرا کلاس ہے وہ 8th کلاس ہے، سبجیکٹ انگلش، اور جو میرا موضوع ہے این نیشنل اسٹرنگتھ۔ تو لیکچر 2 اس کا ہمیں، عزیز بچوں، آج ہمیں اس کا 2nd پیرا پڑھنا ہے۔ 2nd پیرا، تو آپ اپنی کتاب ٹیکسٹ بک کو 49 پیج نمبر 49 پہ، یعنی صفحہ نمبر 49 پہ آپ اپنی کتاب کو کھولو گے۔ جو ہم نے کل نہیں تو پرسوں جو ہم نے پوئم پڑھی تھی این نیشنل اسٹرنگتھ، تو اس کا ہم 2nd پارٹ 2nd پیرا آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اٹ از دا سورڈ آسک دا ریڈ ڈسٹ آف امپائرز پاسڈ اوے، the blood has turned their stones to rust, their glory to decay. And it is pride, that bright crown, he seemed to nations sweet, but God has struck its luster down. In ashes at his feet, not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They built a nation's pillars deep and lifted them to the sky. تو اب پیارے بچوں، جو آج ہم پوئم 2 دن پہلے پڑھی تھی، اس کا ہم آج 2nd پارٹ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا میرا لیکچر جو ہے وہ 2nd لیکچر آج ہے۔ تو 2nd پارٹ یہاں سے ہم نے شروع کیا اور اینڈ تک برابر پڑھا۔ تو اس کے بعد ہم اس کے کل یا پرسوں اس کے سوالات بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ غور سے اپنی کتاب کی طرف دیکھو گے پیج نمبر 49 پہ۔ اب ہم اس کا انگلش میں ترجمہ کریں گے، بعد میں ہم تھوڑا بہت اردو میں بھی اس کا کریں گے۔ اٹ از دا سورڈ آسک دا ریڈ ڈسٹ آف empires passed away, the blood has turned their stones to rust, their glory to decay. Dear students, the poet says that it is not the sword. A sword can kill a person. Many empires have gone and their glory was decayed. It is not the pride of a crown, it is luster fades away. The poet says that neither gold nor the sword nor the pride of the crown, but the men who are patriotic can make the nation's pillars strong. He says that it is brave men who work hard while others fly away. These brave men make the nations great and built it is deep and lift them to the height of the sky. تو عزیز بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی انگلش پڑھاتا جائے، جب ہم انگلش پڑھتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی انگلش میں کیا جاتا ہے، لیکن ہم تھوڑا بہت اس میں اس کا اردو میں بھی کریں گے۔ تو اردو میں انگلش میں جو ہم نے ترجمہ کیا، جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے وہ ترجمہ تھا، تو اب ہم اس کا تھوڑا بہت اردو میں بھی دیں گے۔ اٹ از دا سورڈ آسک دا ریڈ ڈسٹ، شاعر کہتا ہے کہ یہ تلوار ہی نہیں بلکہ تلوار کسی شخص کو مار سکتی ہے۔ دا بلڈ ہیز ٹرنڈ دیئر اسٹونز ٹو رسٹ، دیئر گلوری ٹو ڈیکے۔ بہت ساری سلطنت گزر گئی اور ان کی عظمت جلال بھی کمزور ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ اینڈ اٹ از ٹو پرائڈ that bright crown has seemed
to nations sweet, but God has struck its lustre down in ashes at his feet. اور یہ فخر کارواں یعنی یہ فخر تاج نہیں جس کا آلوک مٹ جائے یا غائب ہو، یعنی جو کاروان مٹ جائے یا غائب ہو. یہ فخر تاج، یہ فخر کارواں نہیں جس کا آلوک مٹ جائے، جس کا کارواں مٹ جائے، غائب ہو. Not gold but only men can make a people great and strong. شاعر کہتا ہے مزید کہ نہ ہی سونا، نہ ہی تلوار، نہ ہی تاج فخر کا کارواں، بلکہ آدمی اپنے حب وطن، اپنے قوم کے ستون مضبوط بنانا چاہتا ہے. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ بہادر اور محنتی ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کے لیے سخت محنت کرتے ہیں. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They built a nation's pillars deep and lifted them to the sky. یہ بہادر لوگ قوم کو بڑا مضبوط بناتے ہیں اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، اور اس کی لمبائی وہ اونچائی کو آسمان تک چھو لیتے ہیں، اور اس کی لمبائی اور اس کی اونچائی کو آسمان تک چھو لیتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں، محنت کش طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنے قوم کے لیے مضبوطی کے لیے کافی محنت کرتے ہیں، بہادری سے کام انجام دیتے ہیں. تو لاسٹ میں یہاں پہ پیارے بچوں شاعر کیا کہتا ہے؟ They built a nation's pillars deep and lifted them to the sky. شاعر کہتا ہے کہ یہ بہادر لوگ جو قوم کو بڑا مضبوط بناتے ہیں اور اس کی لمبائی اور اونچائی کو آسمان تک چھو لیتے ہیں. تو پیارے بچوں ہم نے یہ 2 دن پہلے بھی پڑھا ہے. تو اس نظم کے جو لکھنے والے ہیں رالف والڈو ایمرسن، جو قوم کی مضبوطی کے بارے میں پوئم، یعنی جس نے قوم کی مضبوطی کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے، تو جو ہم نے آج، جس کا ہم نے آج سیکنڈ پارٹ پڑھا. تو اس میں پیارے بچوں میں نے پرسوں بھی آپ کو کہا ہے کچھ الفاظ جو ہیں جو سیم ورڈز ہیں جن کی آواز ایک ہی ہے. تو ہم نے یہ کل بھی اس میں پڑھے ہیں، جیسے ڈسٹ ہے، رسٹ ہے، اوے ہے، ڈکے ہے. تو پیارے بچے ایسے الفاظوں کو انگلش میں ہوموفونس کہتے ہیں جن کی آواز ایک ہی ہو، معنی مختلف ہو. پوئم میں اکثر یہ الفاظ آتے رہتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو پیارے بچوں جن کی آواز ایک ہی ہو، جیسے کرون ہے، ڈاون ہے، سویٹ ہے، فیٹ ہے. تو ایسے الفاظ جن کی آواز ایک ہی ہو، ان کو انگلش میں ہوموفونس کہتے ہیں یا رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. تو اب پیارے بچوں اس میں کچھ الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں جن کا ہم معنی لکھیں گے، جن کا ہمیں معنی لکھنے کی ضرورت ہے. جیسے سوارڈ ہے، سوارڈ پیارے بچے تلوار کو کہتے ہیں. امپائر سلطنت بادشاہت کو کہتے ہیں. بلڈ خون کو کہتے ہیں. گلوری جلال کو کہتے ہیں یا عظمت کو، گلوری جلال یا عظمت کو کہتے ہیں. پرائڈ فخر کو کہتے ہیں، غرور کو کہتے ہیں. کرون تاج کو کہتے ہیں، کاروان تاج کو کہتے ہیں کرون. سٹون پتھر کو کہتے ہیں. گولڈ سونا کو کہتے ہیں، اور سکائی آسمان کو کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ بھی پیارے بچوں ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھ کر رکھو گے. تو اس طرح سے جو ہم نے یہ پوئم نیشنل اسٹرنگتھ جو پہلی پوئم تھی وہ آج ہم نے مکمل کی. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے سوالات بھی ہم مکمل کریں گے. شکریہ.